نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے اس پر یہ ہمارا دوسرا مذاکرہ ہے۔ قصداً اگر منہ بھر کر قے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے۔ اس سے پہلے ایک صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر خود بخود قے ہو جائے اور جتنی بار ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ساتھ یہ کہ یعنی وہ الٹیوں کو قے کو واپس نہ لے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر قصداً کوئی مرد یا عورت قے کر لے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ اندر غذا کے ذرات کو واپس لے جائے یا نہ لے جائے۔ اسی طرح کسی قسم کی خوشبو، لوبان، عود وغیرہ، اس کا جو دھواں ہوتا ہے، دھواں دار جو خوشبو ہے، تو اس کو ناک یا حلق میں پہنچانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے۔ نیبولائزر استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نزلہ زکام کے آرام کے لیے ناک اور حلق میں جو اسپرے کیے جاتے ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ یا ناک کے ذریعے بھاپ لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے جو سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کا انہیلر استعمال کرنا جو عام طور پہ سانس کے مریض استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا پر یا پانی پر مشتمل مصنوعی آکسیجن لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی ہے اور یا اس میں کوئی دوائی ہے۔ براہ راست انجیکشن وغیرہ کے ذریعے معدہ یا آنت میں دوا ڈالنا، اس کی تشریح انشاءاللہ جن صورتوں میں کفارہ آتا ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ براہ راست یعنی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے معدہ یا آنت میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن صرف قضا لازم ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر قسم کے انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوانا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں، بلا عذر کے کوئی طاقت کا انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹیوب یا کسی نالی کے ذریعے معدے میں دوا یا غذا پہنچانا، معدے میں یا دوا یا کوئی غذا پہنچائی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے۔ انڈوسکوپی کروانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پیٹ، آنتوں اور دل وغیرہ کے معائنے کے لیے کیمرہ استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پہ کیمرہ یعنی منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، جس کے ساتھ پانی وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے، تاکہ کیمرہ جو ہے وہ گلے سے گزر کر بدن کے جو متعلقہ حصے میں پہنچنے تک کیمرے پر بدن کی جو اندرونی رطوبتیں لگ جاتی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اسی طرح اگر روزہ دار سحری کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے منہ میں پان رکھ کر سو گیا اور صبح صادق کے بعد بیدار ہوا، تو اس صورت میں منہ میں پان باقی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ سے لہٰذا چاہیے یہ کہ سحری میں پان کھانے کی صورت میں صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ منہ میں پان صحیح سالم باقی رہنے کی صورت میں اس کا جو وہ عرق ہے تو وہ اس کے اور باقی جو اس کے اجزاء ہیں وہ حلق میں جانے کا اس کا غالب احتمال ہے کہ وہ حلق میں چلے گئیں، تو اس وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر سحری کے وقت پان کھا لیا لیکن صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف نہیں کیا اور پان کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ منہ میں رہ گئے، صبح صادق کے بعد بھی پان کے اجزاء اور پان کی سرخی وہ تھوک میں باقی رہی اور روزہ دار ایسے تھوک کو نگل لے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں کہ جب اس کے یعنی پان کا جو ذائقہ ہے، اس کی سرخی وہ منہ کے اندر موجود ہے اور تھوک پر غالب ہے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی روزہ دار نیند کی حالت میں اٹھ کر پانی پی لے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ وہی ہے، یعنی عام طور پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا،
تو ایک شخص اگر نیند میں کچھ کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ کیوں فاسد ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعاً بھول جانا وہ عذر ہے، لیکن سوئے ہوئے شخص کا کھانا پینا اس کے اندر اس کا قصد شامل ہے، وہ قصداً اٹھتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، تو اس وجہ سے اگرچہ وہ نیند میں ہے تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ وہ نیند میں ہے تو اس لیے شریعت نے اس کو یہ رعایت دی ہے کہ صرف قضا لازم ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اگر چہرے کا پسینہ، سر کا پسینہ وہ بہہ کر روزہ دار کے منہ میں چلا جائے تو اگر معمولی ہے 1-2 قطرے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگر بہت زیادہ ہو اور روزہ دار اس کو نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے کہ چونکہ یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو اس وجہ سے صرف قضا ہے۔ اگر کوئی روزہ دار اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر یعنی منہ سے نکال کر اس کے بعد اس کو نگل لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اسی طرح روزہ دار سحری کے کھانے کے بعد کلی کیے بغیر اور منہ دانت صاف کیے بغیر سو گیا، دانتوں میں غذا کے اجزاء وہ اٹکے ہوئے تھے، تو اگر وہ یعنی ان چیزوں کو نگل لے دن کے اوقات میں، دانتوں کے اندر جو غذا کے ریشے ذرات وغیرہ وہ اٹکے ہوئے تھے ان کو اس نے نگل لیا اور وہ چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ تھے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا وہ اس نے خود نہیں نگلا، وہ حلق سے نیچے اتر گئے یہ چیزیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر شرعی سفر شروع کیا، شرعی سفر کا مطلب یعنی 48 میل، تقریباً 78 کلومیٹر وہ اپنے گھر سے مرد یا عورت وہ اپنے گھر سے روانہ ہو گیا، اور سفر میں کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، کیونکہ اسے اجازت بھی ہے سفر کے اندر روزے کا توڑ دینا، اس میں صرف قضا لازم ہے، تو اس میں اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کے علاوہ رات کو یا دن کو نفل روزہ رکھا یا قضا روزے کی نیت کی اور صبح صادق کے بعد غروب آفتاب سے پہلے روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی صرف رمضان کے روزوں میں اس کے قصداً توڑنے میں کفارہ ہے، عذر کی وجہ سے توڑنے کے اندر قضا ہے۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ کوئی بھی نفل ہے یا قضا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے یا کوئی نفل نماز ہے تو اس کی جب نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد اس کو توڑ دینے پر اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لزم النفل بالشروع، کوئی بھی نفل کام شروع کرنے سے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا کسی کی دھمکی میں آ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی یعنی مرد نے، شوہر نے اپنی گھر والی کے ساتھ بیوی سے زبردستی اس نے صحبت کر لی، مجامعت کر لی تو عورت پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ شوہر پر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے لیکن عورت پر صرف اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ سحری میں اس گمان سے یعنی تاخیر کی کہ ابھی رات باقی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا صبح صادق ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوگا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پہ اکثر لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی اذان ہوگی تو پھر ہم سحری بند کریں گے، تو لہٰذا اس میں احتیاط لازم ہے کہ جو وقت ہے سحری کا اسی وقت میں روزہ بند کر دینا چاہیے، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں زبان کے نیچے عام طور پہ جو دل کے مریض ہیں وہ گولی وغیرہ رکھتے ہیں، تو اگر وہ زبان کے اندر جو مسامات ہیں اگر صرف ان سے وہ گولی جذب ہو رہی ہے پھر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ بدن منہ کے لعاب کے اندر شامل ہو کے پھر حلق کے ذریعے وہ پیٹ میں جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی خاتون کا لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کروانا، حاملہ عورت کا روزے کی حالت میں کسی لیڈی ڈاکٹر وغیرہ سے اپنا معائنہ کروانا، تو اس میں ہمارے قدیم جو فقہا ہیں بلکہ اکثر ہمارے آج کل کے بھی فتاوی کے اندر یہ بات آتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی معائنہ کروانا ہو تو رات کو کروانا چاہیے، البتہ اگر سخت مجبوری میں دن کے اوقات میں کروایا جائے تو اگر لیڈی ڈاکٹر وہ خشک انگلی کے ساتھ بغیر کسی کریم کے وہ معائنہ کرواتی ہے تو اس سے یعنی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ یعنی کسی کریم کے ذریعے یا انگلی کو گیلی کر کے وہ اس کے ذریعے وہ معائنہ کرواتی ہے تو اس سے روزہ
فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تاہم احتیاطاً روزے کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کر لیا تو روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔